یہ عورت ذات بھی یار عجیب گورکھ دندہ ہے۔ مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں نے زندگی بھر کیا کیا ہے تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میں نے صرف عورت کی خوبصورتی کا زہر پیا ہے۔ یہ زہر میری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ یہ میری ساری زندگی میں کڑواہٹ گول رہا ہے۔ آج کیسی سرد رات ہے یار، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہوتے جا رہے ہیں۔ باہر ہوا کتنی تیزی سے چل رہی ہے، جیسے بند دروازوں اور بند دلوں کو آج جھنجھوڑنے پر تلی ہوئی ہو۔ یہ تیز ہوا آج ہر بدن کو سرد کر دے گی، ہر دل کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھا دے گی۔ آج 10 برس کے بعد طارق آیا تھا، مگر وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے گیا تھا، میں اس آدمی کی طرح گرا جا رہا ہوں جس کے سر پر 10 برس تک 10 من بوجھ رکھا ہو۔ میں نے شام سے اب تک شراب کی 2 بوتلیں چڑھا ڈالی، لیکن پتہ نہیں آج شراب کو بھی کیا ہو گیا۔ آج میری شاعری کہاں چلی گئی، آج میرے موڈ کو کیا ہو گیا۔ سب میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ جمیلہ بھی، وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے گرم لحاف میں دبکی بڑے سکھ کی نیند سو رہی ہے۔ کتنا سکون ہے میری بیوی کے چہرے پر، وہ بالکل نہیں جانتی کہ اس نے اپنی معصومیت اس دہکتے ہوئے حسین چہرے کی آگ سے کسی کی پوری زندگی تباہ کر ڈالی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے زندگی بھر کیا کیا ہے، بس یہی نا کہ ایک عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انتظار کرتا رہا۔ اس انتظار میں لڑکپن سے بڑھاپے کی سرحد پر آ لگا۔ اسی دن میں ساری زندگی کے سارے لطف، تمام مزے، امنگوں کی عمر کے تمام حسن، سب میرے آس پاس سے مجھے چھوئے بغیر گزر گئے۔ اپنے اوپر لحاف کھینچ کر میں تاریکی کی گود میں چھپ جاتا ہوں، جیسے اب مجھے باہر کی روشنی سے، تیکھی سرد رات سے اور بے خوف بنا دینے والی چاندنی کے جادو سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اندھیرے میں پوری طرح آنکھیں کھول کر میں 15 سال پہلے کی زندگی کی ایک ایک یاد کو سامنے رکھ رہا۔ میں اس وقت کہاں ہوں، کہاں آ گیا ہوں۔ میرے پاس پلنگ پر میرے 3 بچے سو رہے ہیں، اور وہ عورت جو میری بیوی ہے، وہ ہمیشہ دوسرے پلنگ پر اپنے بچوں کے ساتھ سوتی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اس سے بہت دور رہا ہوں۔ جب کبھی 2 پیسے کی ٹکیائی کی طرح ذرا دیر کے لیے میں اسے اپنے پاس بلاتا تو میرے تصور میں کوئی اور عورت ہوتی، اور اس وقت میں یہ سوچ کر حسد کی آگ میں جلنے لگتا کہ وہ بھی کسی مرد کی باہوں میں ہوگی۔ پھر میں جمیلہ کو پلنگ پر دھکیل دیتا تھا اور اپنی سسکیوں کو حلق میں دبا کر خود ہی پلنگ پر گر جاتا تھا۔ کچھ دن بعد جمیلہ اس بات کو سمجھ گئی تھی۔ ایسے وقت وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگتی، اپنے گال میرے کاندھے سے لگا کر کہتی، کبھی مجھے بھی تو بتائیے وہ کون تھی، کہاں ہے۔ اس رات ہم دونوں جاگتے تھے، میں اس کی یاد میں اور جمیلہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ جمیلہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا، جمیلہ کے کاندھے پر میری گردن ہوتی، اس کے کھلے بال میرے آنسوں سے بھیگ جاتے۔ کیسی عجیب عورت ہے یہ جمیلہ یار، مجھے اکثر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ وہ مجھ سے کیا پانے کی امید میں بیٹھی ہے۔ جمیلہ کی اسی ادا نے مجھے گھیرے رکھا تھا، اور اسی چکر میں آ کر میں اس کے 3 بچوں کا یار باپ بن گیا۔ حالانکہ میرا دل ابھی تک کمارا تھا، میں نے اپنی چاہت، اپنی پیاس، اپنی محبت کا ہیرا
ابھی تک اپنے ہی دل میں چھپا رکھا تھا۔ مرد کی بھی یار عجیب ذات ہوتی ہے نا، عشق کے دندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ وہ انکہا جذبہ، وہ بے نام سی تڑپ، دل کی وہ گرہیں جو کسی کے چاہنے سے کھل جاتی ہیں، میرے دل میں بند پڑی تھی، اور میں پرواہ میں دکھنے والے زخم کی طرح یادوں کے گھاؤ کو سمیٹے بیٹھا تھا، ایک ایسے دکھ کو جو صرف میرا تھا۔ مجھے خود یاد نہیں تھا کہ یہ قصہ کب شروع ہوا تھا۔ میں فرسٹ ایئر کے لیے پہلی بار کالج گیا تو طارق سے دوستی ہو گئی۔ اس سے پہلے میں ایک اماں کی سخت نگرانی میں پلا ہوا ہائی اسکول کا ایک بولا بالا لڑکا تھا۔ کبھی اکیلے سنیما جانے کی اجازت ملی تھی، نہ رومانی ناول پڑھنے کی۔ اماں ظالم بادشاہوں کی طرح نگرانی کرتی تھی، اور ابا کہتے تھے کہ لڑکوں کا کام صرف یہ ہے کہ دن رات آنکھوں سے کتابیں لگائے رکھیں۔ میں بھی اپنی اس حالت پر کانا ہو چکا تھا کہ شریف لڑکوں کا یہی وتیر ہوتا ہے، مگر کالج میں طارق کیا ملا کہ اس نے اماں کے سارے احکام دماغ سے نکال پھینکے۔ طارق بڑا چھٹا ہوا تھا، وہ میرے سامنے ایسی ایسی باتیں لے کر بیٹھتا کہ گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال ہو جاتا تھا۔ وہ دنیا کی ہر بات جانتا تھا، محلے کی لڑکیوں سے عشق لڑاتا تھا اور چھپ چھپ کر سگریٹ بھی پیتا تھا۔ میں طارق سے دور دور رہنا چاہتا تھا، مگر کوئی انجانی کشش مجھے اس کے قریب کھینچ کر لے جاتی تھی۔ طارق بڑا باتونی اور بے بات تھا، راستہ چلتی لڑکیوں کو دیکھ کر بے جھجک سیٹیاں بھی بجاتا تھا، ان کے ناک نقشے پر فکرے کستا، ان کی اداؤں کا ذکر کر کر کے محبت کے نعرے لگاتا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بڑی شرم آتی، اس کے باوجود میں گم سم اس کے ساتھ چلتا۔ ایک دن ہم دونوں کالج جا رہے تھے کہ اچانک طارق نے کہیں اوپر دیکھتے ہوئے کہا، کھڑی ہے یار، کھڑی ہے۔ ارے ہائے ہائے، اندر چلی گئی یار۔ کون تھی یار؟ میں نے اوپر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہائے ہائے، کیا چیز ہے یار، ظالم میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ یار یہ بتا، تجھے شاعری کرنا آتی ہے؟ شاعری؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بس تھوڑی تھوڑی آتی ہے یار، اصل میں ابا بڑے شاعر ہیں۔ ارے ہٹا یار، ہمیں ایسی باسی پھیکی سیٹی پیٹی شاعری نہیں چاہیے۔ کاش ہائے، کاش کوئی شاعر اسے دیکھ لے۔ کسے؟ میں نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے اسی پری رخ شعلہ بدن ماہ پارا کو۔ یار خدا کی قسم، رنگ تو ایسا جیسے گلاب جامنوں کو کھویا رکھا ہو، اور ہونٹ ایسے رسیلے کہ وہ بڑی شرارت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے تو جانے کیوں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس دن کلاس میں مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ گھر آیا تو اختلاج سا ہو رہا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دو رس بھرے نازک سے ہونٹ میرے بالکل قریب آ جاتے تھے اور میں کانپ جاتا، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا کہ کہیں اماں کو تو میرے خیالوں کی آوارگی نظر نہیں آ رہی۔ اس دن اماں کے ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں تم گلاب جامن کیوں نہیں بناتی؟ اچھا بیٹا، کل بنا دوں گی۔ اماں کو طرح طرح کی مٹھائیاں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اماں گلاب جامنوں میں کیا کھویا ڈالتے ہیں؟ میں نے جانے کیوں پوچھ لیا۔ ہاں بیٹا، کھویا، میدا، شکر اور گھی۔ میں نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر سوچا کہ میں بھی شاعری کروں گا۔ اس دن شام ہوتے ہی میں بڑی بے تابی سے باہر نکلا اور اسی جگہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک موٹی سی ادھیڑ عمر کی پنجابن سوپ لیے بالکنی میں آئی اور کدو کے بیج اور چھلکے نیچے پھینکنے لگی۔
پھر 2 بچے لڑتے ہوئے گزرے۔ ایک موٹا سا سیاہ فام مرد ریکنگ سے نیچے جھک کر ناک صاف کرنے لگا۔ اوپر دیکھتے دیکھتے میری گردن دکھ گئی۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے میں گھر کی طرف لوٹ آیا۔ لا یار ہاتھ ملا گلاب جامن والا، ابھی میں تجھ سے ملنے آ رہا تھا تو طارق کانپ رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میرا دم سینے میں رک رہا تھا۔ یار آج تو گلابی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بس کچھ پوچھو نہیں، خدا کی قسم میں تو آج اس کے اوپر سے سورج، چاند، ستارے سب وار کر پھینک دیے۔ شعلے کی طرح دہک رہی تھی کمبخت۔ چلو دیکھیں۔ بے خودی میں طارق کا ہاتھ پکڑ کے میں تقریباً بھاگنے لگا۔ جو شرٹ الکنی پر پڑی ہے نا، اسی کی ہے۔ کل یہی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سیاہ پرنٹڈ شرٹ الکنی پر جھوم رہی تھی، اترا رہی تھی، جیسے ہنس ہنس کر ہم دونوں کو بتا رہی ہو، بس یار کمر تو اتنی سی ہے۔ طارق نے اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی کو ملا کر دائرہ سا بنا دیا۔ میری رگ رگ میں کسی تیز شراب کا نشہ سا دوڑ رہا تھا۔ میرے سامنے ایک شعلہ بدن پری رخ مہوش حسینہ، میٹھی میٹھی سحر انگیز۔ چل یار گلاب جامن کھانے کو جی چاہ رہا ہے، طارق نے تھوک نگل کر کہا۔ حلوائی کی دکان پر جب ہم دونوں کھڑے گلاب جامن کھا رہے تھے تو طارق کو بالکل احساس نہ تھا کہ میرے بدن پر کیسا لرزہ طاری تھا۔ اتنی پتلی کمر، کیسی نازک ہوگی وہ۔ بستر میں لیٹ کر میں نے سوچا، گلابی لباس میں چمکتی گلاب جامن کی طرح مزیدار۔ میرے سینے میں ہلکا ہلکا سا درد ہونے لگا۔ لڑکپن کی اداسی اور تنہائی نے مجھے آ گھیرا اور ایک غیر محسوس محرومی پر میری آنکھیں چھلک پڑی۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ہلکی ہلکی سسکیوں سے میرا بدن لرزنے لگا۔ جب آدمی کسی ایک کا ہو جائے تو ساری دنیا کتنی بے معنی لگتی ہے، کیسے اچانک بہت دور چلی جاتی ہے۔ میرے چاروں طرف اجنبی دیواریں اٹھنے لگی، کہانیوں کے بھولے بسرے کرداروں کی طرح۔ میں اماں، ابا اور بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا۔ اب میں صرف اسی کا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی نوجوانی کے تمام عزم کو سمیٹ کر ارادہ کیا، میں اسی کے لیے پڑھوں گا، اسی کے لیے جیوں گا۔ ہائے ہائے، ہنستے وقت گالوں پر کیسے پیارے گڑے پڑتے ہیں یار۔ جی چاہتا ہے پر لگ جائیں اور اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ طارق آج پھر موڈ میں تھا۔ کیا تمہیں دیکھ کر ہنسی تھی؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ ارے نہیں یار، مگر کبھی نہ کبھی وہ دن بھی آ ہی جائے گا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے اتار لوں۔ ہم دونوں کھسیا کے ہنسے۔ تو نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا؟ ایک دن طارق نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ہکلانے لگا۔ ارے یار خدا کی قسم، سوچتے تو ہم بھی ہیں، مگر کم بخت ہاتھ کیسے لگے؟ پھر کچھ سوچ کر طارق نے کہا، سن محمود، وہ کملا نہرو پولی ٹیکنیک میں پڑھتی ہے، کسی دن ودیع سے ملنے کے بہانے وہاں پہنچ جاؤ، ودیع سے اس کی بڑی دوستی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے سوچا کہ طارق کیسے اتنے بڑے بڑے مرحلے طے کر ڈالتا ہے۔ ودیع ہم دونوں کی دوست تھی اور ہماری کلاس میٹ بھی رہ چکی تھی۔ پھر ایک دن طارق نے ودیع سے کہا، ودیع ذرا اس شعلہ بدن پری رخ ماہ پارا کی ایک جھلک محمود میاں کو بھی دکھا دو، یہ بیچارے بس اس کے تصور ہی میں اپنا دل دھڑکاتے پھرتے ہیں۔ تم دونوں تو پاگل ہو گئے ہو، ودیع نے برا مان کر کہا۔ یار وہ بڑی شریف لڑکی ہے، اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی تو سچ کہتی ہوں کہ وہ بدنامی کے ڈر سے ہی زہر وہر کھا لے گی۔ ودیع چلے گئی تو میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ میر درد غالب اور داغ کے جانے کتنے شعر میرے کانوں میں گونجنے لگے۔
چمنوں کے پیچھے سے دیکھنے والے اس مکھڑے پہ میں 100 جان سے نثار ہو گیا۔ ایک پردہ نشین حسینہ کے تصور کو میں نے اپنے ہوس آلود دل سے بہت اوپر بٹھایا۔ کئی بار میں کملا نہرو پولی ٹیکنیک گیا، مگر اس خیال سے دل دہل دہل گیا کہ کہیں میری نظر اس پہ نہ پڑ جائے۔ وہ ایک ماورائی ہستی تھی جس کے گرد میں گھوم رہا تھا۔ میں اسے پانے کی جستجو میں مرا جا رہا تھا اور اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا افلاطونی عشق تھا میرا، مگر اس وقت انگریزی ناولوں، اردو شاعری اور نیو تھیٹرز کی فلموں نے میری اٹھتی جوانی کو ایک ایسا رومانوی سا رنگ دیا تھا نا، جس سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ جب دل میں کوئی بید ہو تو بدن کیسا بھاری بھاری لگتا ہے۔ یادوں کے بادل ہر وقت چھائے رہتے، پھر اچانک کہیں سے آندھی سی آ جاتی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دور کہیں سے اپنے آپ کو خوابوں کے دشت میں تنہا بھٹکتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ میں خود حیران تھا۔ جب اندھیری راتوں میں اچانک کہیں سے بادل آ جاتے ہیں اور بجلیاں دل دہلانے پر تل جاتی ہیں تو میں فوراً رضائی میں منہ چھپا کر لیٹ جاتا ہوں۔ میری 5 برس کی لڑکی راشدہ ہنس ہنس کر کہتی ہے، ابا بجلی سے ڈرتے ہو کیا؟ ارے اسے کیا معلوم کہ میں جانے کس کس سے ڈرتا ہوں۔ ٹھنڈے موتیوں جیسے می کی پھوار میرے دل میں آگ لگا دیتی تھی۔ اسے دیکھنے کے نہ جانے کتنے مواقع آ کر نکل گئے، لیکن میرے دل میں اس کا ایک مدھم سا تصور سلیب کی طرح جم گیا تھا۔ میں نے اسے موم سے بنی مورت کو ایک زندہ بدن دے دیا تھا۔ پھر میں نے شاعری شروع کی، ایک شکر لب شعلہ بدن پری رخ کے لب و رخسار کی شاعری۔ طارق نے سنی تو خوب داد دی۔ پھر جب میں نے انجینئرنگ کا ڈپلومہ لیا تو میری شاعری کالج سے نکل کر شہر کے شاعروں تک پہنچ گئی۔ میں کالج کی لڑکیوں کا پسندیدہ شاعر بن گیا، لیکن میرے دل کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ دکھ اور جدائی کے آنسو میں ڈوبے ہوئے اپنے شاعر پر میں خود ہی روتا تھا۔ طارق میڈیکل میں جا چکا تھا، اس لیے اس موضوع پر بات کرنے والا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ کئی بار میری صورت پر برستے ہوئے سوال میری بہنوں نے پڑھ ڈالے اور اصرار کیا کہ میں اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کروں، مگر میں یار اسے کہاں ڈھونڈتا؟ وہ بالکنی تو اب خالی ہو چکی تھی۔ کئی بار ودیع سے ملا مگر پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، اتنے بڑے شہر میں جانے کہاں ہوگی۔ ایک مرتبہ میں سرشام کہیں جا رہا تھا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے ساری کائنات گلابی رنگ میں نہا گئی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تعجب سے سوچا۔ ضرور وہ یہیں کہیں مسکرا رہی ہوگی، دیوانوں کی طرح۔ میں نے سارے محلے کی بالکنیاں، کھڑکیاں دیکھ ڈالی۔ آخر ایک دن میری بہن نے فیصلہ سنا دیا، ہم نے آپ کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، بہت خوبصورت ہے، گوری چٹی ہزاروں میں ایک، ہنستی ہے تو گالوں میں گڑے سے پڑتے ہیں، گلابی کپڑوں میں بالکل گلاب کی کلی سی لگتی ہے۔ یہ خصوصیات میری بہن نے میری نظموں سے اخذ کی تھیں۔ پھر وہی ہوا، شادی کی رات میں یوں سسک سسک کر رو رہا جیسے ہر بازی ہار چکا ہوں۔ پھر میں نے گھونگھٹ اٹھا کے اپنی دلہن کو دیکھا۔ وہ اچھی خاصی قابل برداشت تھی اور میں برداشت کیے گیا، لیکن اب میری تشنگی اور بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ مل جاتی تو اپنی بیوی جمیلہ کی جگہ میں نے اسے طرح طرح سجا کر دیکھا۔ مجھے اپنے بچے اس کی گود میں ہمکتے نظر آتے اور میں کھوئی نظروں سے ہر طرف اسے ڈھونڈتے جاتا۔ ہر خوبصورت عورت میں مجھے اس کی کوئی نہ کوئی ادا ملتی اور میں چند دن تک اسی عورت کا دیوانہ بن جاتا۔ اسے یاد کرنے کے لیے میں نے شاعری کو اور اسے بلانے کے لیے شراب چکھی۔ پھر میں شراب میں ڈوبتا چلا گیا، مگر وہ مجھے اور بھی یاد آنے لگی۔ اس کی یاد میری رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔
میں سارا دن آفس میں گزارتا، شام کو کلب جا کر شراب میں غرق ہوتا، رات بھر ٹہل ٹہل کر شاعری کرتا تھا۔ میری پہلی بچی لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے مجھے پکڑنے کو دوڑتی، لیکن میں اسے کیسے تھامتا، میں تو خود ہی لڑکھڑا رہا تھا۔ جمیلہ نے بھی مجھے تھامنے کی بہت کوشش کی، پہلے اس نے اپنی شکل و صورت سے رجانا چاہا اور پھر اپنی محبت اور خدمت سے میرے جلتے ہوئے زخموں پر رکھے، اور اس کے بعد مایوس ہو کر گھر کے کام دھندوں میں کھو گئی۔ لیکن میں نے کبھی جمیلہ کی چاروں طرف سے گھیرتی ہوئی، کچھ مانگتی ہوئی آنکھوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ اس کی طرف سے کروٹ بدل کر سویا، اور آج 10 برس بعد تاریخ آ گیا، وہی روشنیاں بکھیرتے ہوئے کہہ کے، ویسا ہی تیز ترار۔ اس نے زندگی کے سارے مزے چکھے تھے، 6-7 عشق کیے، اور پھر ایک اجنبی سی عورت سے شادی بھی کر ڈالی۔ اس کے باوجود وہ مست تھا، گا رہا تھا، ہنس رہا تھا، مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، میرا جی چاہا طارق سے لپٹ کر خوب رہوں، وہی تو مجھے اس آگ میں دھکیل گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج اپنی محرومی کا سارا حال اسے سناؤں گا۔ میرے اداس چہرے اور آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور سنا یار، اپنے افلاطونی عشق کا انجام بتا۔ میرے جواب دینے سے پہلے جمیلہ اندر آ گئی، ہاتھ میں سنیکس کی ٹرے لیے، نظر جھکائے، چپ چاپ۔ اس نے جھک کر طارق کو سلام کیا تو طارق نے بڑے غور سے اسے دیکھا، پھر ایک دم اچھل پڑا۔ گھبراہٹ میں اس نے کئی سلام کر ڈالے، اور جب جمیلہ چائے لانے اندر گئی تو وہ چلا کر بولا، تو یہ بات ہوئی یار، تو ہمارا بھی استاد نکلا۔ کیوں کیا ہوا؟ میں پریشان ہو گیا۔ تو بنا ڈالا تو نے اس پری رخ شعلہ بدن ماپارا کو اپنی بیوی یار؟ لا یار، ملا ہاتھ گلاب جامن والا۔ یار اگر سٹوری پسند آئی ہو تو لائک بنتا ہے کہ نہیں؟ فاروق سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ایسے اچھے ناول، شارٹ سٹوریز اور افسانوں کے لیے۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔